गुज़िश्ता बजट में $30 अरब रखा जो हम अचीव नहीं कर पाए। रेमिटेंसेस का $33 अरब रखा, वो भी हम अचीव नहीं कर पाए। अब बजट में एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस के क्या टारगेट्स होंगे और क्या हम अचीव कर पाएंगे, और क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हम एक्सपोर्ट में भी पीछे रह गए और रेमिटेंसेस में भी पीछे रह गए। इसी हवाले से इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं अदनान पराचा, एक्सपर्ट हैं ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स, और वीडियो कॉल पे मेरे साथ मौजूद हैं रियाजुद्दीन, साबिक सदर साइट ट्रेड एंड इंडस्ट्री। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। रियाजुद्दीन साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा, मुझे बजट तैयार हो रहा है। अदनान पराचा, रेमिटेंसेस का टारगेट भी हम अचीव नहीं कर पाए, एक्सपोर्ट का टारगेट में भी हम पीछे रह गए। अब रेमिटेंसेस के साथ क्या मसाइल हैं, वजह क्या है? जी बहुत शुक्रिया जी। देखें, जहाँ तक आप एक्सपोर्ट के साथ रेमिटेंसेस को लेते हैं तो रेमिटेंसेस का जो टारगेट रखा गया था वो $33 अरब का रखा गया था। अब उसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये देखने की थी कि रेमिटेंसेस के अगेंस्ट हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को डिलीवर क्या कर रहे हैं किस बेसिस के ऊपर वो रेमिटेंसेस पाकिस्तान ज़्यादा भेजें। क्या हमने इसके अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, क्या प्रॉपर्टी के अंदर, या दूसरी कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट जाके जो कि ज़्यादातर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे मोस्टली जो है 88 to 90% जो हमारी वर्क फोर्स है वो गल्फ़ स्टेट्स की तरफ जाती है, उनके लिए क्या आउटकम होगा। क्या वो हर महीने अपने घरों के अंदर सिर्फ खर्चे के पैसे भेजें या फिर वो वहाँ से कमा के पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करें। तो मैं समझता हूँ कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो है वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के ऐसे मौके ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को प्रोवाइड नहीं किए गए, जिसकी वजह से ये रेमिटेंसेस के अंदर ये कमी देखने में आई है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से डॉलर का जो और ओपन मार्केट का जो गैप था वो स्टेबल हुआ है, और वो SIFC के और आर्मी चीफ के एक्शंस की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से आप देखने में आया कि आपकी स्टेबिलिटी एक आई है रेमिटेंसेस के अंदर। हवाला हुंडी कम हुई है, जो हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसने कोई एक्शंस किए हैं जिनकी वजह से हवाला हुंडी कम हुई है, मिनिमाइज़ हुई है। लेकिन हमें इस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को तरजीही बुनियादों के ऊपर ऐसी क्या चीज़ ऑफ़र कर सकते हैं ताकि वो पाकिस्तान के अंदर छोटी छोटी अपनी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि हमारी ज़्यादातर वर्क फोर्स आपकी लेबर क्लास से लेके और ब्लू कॉलर जॉब्स ज़्यादा करती है, और वो 5 से 7 साल 10 साल तक जो गल्फ़ स्टेट्स के अंदर रहते हैं उनकी एक ख्वाहिश होती है कि वो अपने घरेलू ख़र्चों के साथ साथ एक छोटी मोटी प्रॉपर्टी पाकिस्तान के अंदर परचेज़ करें। अब जब टैक्सों की भरमार अगर प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर कर दी जाएगी तो उससे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसका जो एतमाद है वो हम खो रहे हैं, और अगर हम इसी तरह खोते रहे तो आने वाले वक्त के अंदर हमारे रेमिटेंसेस के अंदर और कमी भी देखने में आएगी। वर्क फोर्स के हवाले से आप क्या कहेंगे, कितनी वर्क फोर्स प्रोमोटर्स ने बाहर भेजी है एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, और क्या उसमें कमी हुई है, क्या उसका रेशो आप लोगों ने इंक्रीज़ किया है ताकि उसका भी एक इम्पैक्ट आता है रेमिटेंसेस में? देखें, सबसे पहले तो मैं इस मौके पर शुक्रिया अदा करूंगा कि SIFC ने हमें हमारे ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसोसिएशन को ऑन बोर्ड लिया है। इससे पहले हमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था। जहाँ तक वर्क फोर्स की बात करते हैं तो 2023 के अंदर हमने 8,62,000 वर्क फोर्स एक्सपोर्ट की थी अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसमें हमारी जो मेन मार्केट है वो हमारी सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया में हमारी 50% वर्क फोर्स लास्ट ईयर हमने एक्सपोर्ट की थी, और ओवरऑल अगर आप गल्फ़ स्टेट्स को देखें तो 88 से 91% हमारी वर्क फोर्स तमाम गल्फ़ स्टेट्स की तरफ जाती है। हमारा वर्क फोर्स 2024 के अंदर डिक्लाइनिंग फेज़ में आया है। पिछले 5 महीनों में हमारी वर्क फोर्स 2,81,000 वर्क फोर्स जा चुकी है। अगर हम 2,81,000 की रेशो अगर हम करते हैं, इसको ग्रेजुअली अगर हम बाकी 7 महीनों में भी अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो मैं समझता हूँ कि 2024 में हमारी वर्क फोर्स 7 लाख या 7 लाख से कम होगी, जो कि पिछले साल के मुकाबले के अंदर 2.25 लाख कम होगी। उसकी वजूहात कोई ख़ास हैं, उसकी वजूहात ये है कि हमारा जो UAE का सेक्टर है पिछले 7 महीनों से बंद पड़ा है। UAE का सेक्टर आप ये देखें 22 ममालिक के लिए पाबंदी भी रखी हुई है उन्होंने, विजिट वीज़ा हो या लेबर वीज़ा। हाँ देखें, 22 शहरों की जो UAE गवर्नमेंट की तरफ से जो पाबंदी है विजिट वीज़े की, वो तो एक अलग चीज़ है, उसमें हमारे अपना नहीं, भी वो विजिट वीज़ों पे जो पाबंदी है 22 शहरों की, वो क्यों है, वजह क्या है? देखिए उसके अंदर हमारे थोड़ा सा हमारा अपना भी है, उसके अंदर कसूर ये है कि हमारे जो है हमारा चेक एंड बैलेंस नहीं है। पिछले साल जो हमारी इन्फ्लेशन रेशो जो बढ़ी थी और साथ में हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी थी, हमारी इंडस्ट्री बंद हुई थी,
اور ہمارے جو لوکل انڈسٹری ہماری ایکسپورٹ کی انڈسٹری، تو لوگوں کے اندر اور اسپیشلی یوتھ کے اندر ایک خوف و ہراس پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ یہاں پہ ان امپلائمنٹ کی ریشو بڑھ رہی تھی۔ تو ان کے لیے جو ایزی ٹارگٹ تھا وہ تھا کہ وزٹ ٹو امپلائمنٹ جا کے وہاں پہ جا کے جاب سرچ آؤٹ کریں۔ جی دیکھیں سعودی عربیہ میں بھی ایک الگ سسٹم ہے، یو ای کے اندر ایک الگ سسٹم ہے، تو یو ای کمپیریٹیولی ایک ایزی ہے وہاں پہ جانا۔ تو ہماری ورک فورس وہاں پہ گئی تھی، اس کے اندر سے بہت سے ہماری ورک فورس جو ہے ہماری وہاں پہ ایڈجسٹ ہوئی، جو کہ ہمارے یہ جو فگرز ہیں بیورو آف امیگریشن اور جو ایڈجسٹ نہیں ہوئی وہ کیا ہوئی؟ دیکھیں اس نے جو کیا کیا وہاں پہ جس کی وجہ سے پابندیوں کا دیکھیں سامنا کرنا پڑا؟ الٹیمیٹلی ہمارے 100 میں سے اگر 5 سے 10% ایسی ورک فورس جو کہ ہماری ادھر ایڈجسٹ نہیں ہو سکی، اور وہ کچھ ایجنٹ مافیا یا ان کی وجہ سے ایبسکانڈنگ کیسز میں آ گئی، یا ایسی ایکٹیویٹیز میں جو کہ یو ای گورنمنٹ کی طرف سے بین ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ سخت۔ ویلکم بیک۔ ریمیٹنسز کا نیٹ ورک ہیومن ٹریفکنگ کی وجہ سے بھی بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور ہیومن ٹریفکنگ کا رجحان ہم دیکھ رہے ہیں کئی سالوں سے بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اسی حوالے سے میں عدنان پراچا سے بات کروں گا۔ عدنان صاحب یہ بتائیں کہ ہیومن ٹریفکنگ جو ہے وہ ہمارے ملک میں بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کے لیے کیوں سدباب نہیں کیے جاتے؟ اور پروموٹرز، امپلائمنٹ پروموٹرز کے بڑے بڑے نام سامنے آ رہے ہیں، بڑے بڑے گھپلے سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب کے اندر جو پاکستانیوں کو بھیجا گیا جال سازی کے ذریعے اور پھر ان کا نیٹ ورک پکڑا گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں آپ نے اوورسیز پروموٹرز کو تو ہائی لائٹ کر دیا۔ صرف اوورسیز پروموٹر جال سازی سے نہیں، اوورسیز پروموٹرز جو ہے لائسنس ہولڈر اتھارٹی ہے فرام منسٹری آف فائنانس، کامرس، اور ہم منسٹری آف ایچ آر کے انڈر آتے ہیں۔ دیکھیں ہم جتنا بھی ورک فورس بھیجتے ہیں تھرو پراپر چینل اس کو بھیجتے ہیں، ہاں اس کے اندر لوپ ہولز ہو سکتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے اچھے اور برے ہر ٹریڈ میں آپ کو ملیں گے پاکستان کے اندر۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو اگر کوئی جو برے لوگ ہیں ہماری ٹریڈ میں بھی، اور اگر وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کا نام خراب ہو رہا ہے، تو میں تو درخواست کروں گا اپنی منسٹری سے، ایچ آر سے بھی اور وزارت داخلہ سے بھی، کہ ان کے خلاف پورا ایکشن کریں اور ان کو ایسی قرار واقع سزا دیں جس کی وجہ سے جو ہمارے جو بیلنس جو ہمارے 97-98% جو پروموٹرز ہیں وہ افیکٹ نہ ہو۔ کیونکہ دیکھنے میں یہ ہے کہ 1-2% کی وجہ سے ہمارے سیکٹرز بند ہو جاتے ہیں، ہمارے سیکٹرز کی طرف ورک فورس کا رجحان کم ہو جاتا ہے، اور ہماری جو یوتھ جو ہے جو منیمم ریشو جو اس کی جو افیکٹ ہوتی ہے اس کا امپیکٹ ہمارا سوشل میڈیا کے تھرو اتنا پڑ جاتا ہے کہ ہماری ٹریڈ اور ہم لوگوں کو بھی برا کہنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ 300 سے زائد پاکستانی اس وقت سعودی عرب میں جال سازی کے ذریعے وہاں پہ ان کو بھیجا۔ اب وہ تو پروموٹرز کی جال سازی کا شکار ہو گئے، انہوں نے 6 لاکھ 9 لاکھ روپے کا ویزا خریدا، اور پھر ان کو کہا کہ آپ کو نوکریاں مل جائیں گی، اور پھر ان کو حرمین شریفین میں جو جھانسا دیا ہے خود دام کی نوکریوں کا وہ تو ان کو نہیں ملی۔ ان میں سے 23-24 پاکستانی جو ہے ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے۔ ابھی بھی بہت سارے پاکستانی وہاں موجود ہیں۔ فیصل آباد اور لاہور کا جو یہ ایجنٹ نیٹ ورک ہے، امپلائمنٹ ایجنٹ نیٹ ورک جو فعال ہوا ہے، جس نے آپ لوگوں کو اور دیگر آپ کے پروموٹرز کو جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا کیا ہوا ہے، تو ان کی وجہ سے جب ہمارا ریمیٹنسز کا سرکل بھی متاثر ہوتا ہے نا، لوگ باہر نہیں جاتے، تو اس کے لیے آپ لوگ منسٹری سے یا امیگریشن سے، بیورو آف امیگریشن سے رابطہ کرتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کی پلاننگ ہے؟ اسی وجہ سے شاید حکومت آپ کو درجہ نہیں دیتی پروموٹرز کو صنعت کا؟ دیکھیں یہ چیز سمجھیں کہ ہم نے لاسٹ ایئر 4,26,000 ورک فورس ہم نے سعودی عربیہ میں بھیجی ہے، اور آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ 300 کے قریب ورک فورس ہماری سعودی عربیہ میں اس ٹائم پہ اسٹرک ہے۔ اگر میں اس ریشو کے 300 کے بجائے 500 یا 700 یا 1,000 بھی لے جاؤں تو یہ منیمم ریشو ہے اگینسٹ 4,26,000۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ وہ 300 پاکستانی ہمارا سعودی عربیہ میں اسٹرک تقریباً ہوا ہمارے ذرائع ہمیں یہ بتا جی تقریباً اگر وہ 300 کو اگر میں 500 بھی گن لوں، اگر یہ لوگ ہمارے اوورسیز میں ہمارے اسٹرک ہوئے ہیں سعودی عربیہ میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا اوورسیز پروموٹر نے بھیجے ہیں کہ نہیں۔ جی انہوں نے بھیجے، ان کا لائسنس ہمارے اسکرین پہ چل رہا ہے، اور یہ لاہور اور فیصل آباد کا لائسنس ہے، پروموٹر لائسنس، اور ان کے جو کارندے وہاں پر ہیں وہ بھی غائب ہو گئے ہیں، انہوں نے ان کو ریسیو کیا پھر اپنے نمبر بند کر دیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جال سازی تو ہو رہی ہے، باقاعدہ تصویر آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ دیکھیں میں سب سے پہلے تو یہ گزارش کروں گا کہ پہلے تو ہماری انٹیریئر منسٹری اور ہماری منسٹری یہ چیز چیک کریں کہ کیا اس پہ پروٹیکٹر ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہوئے ہیں۔ اگر تو اس پاسپورٹ کے اوپر، اس ویزے کے اوپر پروٹیکٹر ہوا ہے
اور وہ وہاں پہ جا کے تنگ ہو رہے ہیں، تو ہماری وہ ورک فورس پاکستان کی ایمبیسی کو بھی اپروچ کر سکتی ہے اور پاکستان کی ایمبیسی ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے. اگر اتنی ورک فورس کو پتہ ہوتی معلومات تو پھر وہ جاتے ہی کیوں؟ نہیں وزٹ ویزے دیکھیں، پہ امپلائمنٹ ویزے کا جہاں سے میں آتے کیوں ہو؟ دیکھیں اب بات یہ نا کہ انہوں نے تو اسی پیسے دے دیے، اب یہاں پہ تو پروموٹر جو ہے وہ اگر ان کو باہر بھیج رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھئی حرم میں آپ کو خدام کی نوکریاں مل جائیں گی، وہاں پہ ان کو کوئی نوکریاں نہیں ملی، پھر انہوں نے وہاں کے جو ایجنٹس ہیں جو سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے رابطہ کیا، پھر انہوں نے اپنے نمبر بند کر دیے. یہاں پہ فیصل آباد اور لاہور کے جو ایجنٹ مافیا انہوں نے اپنے نمبرز بند کر دیے. تو دیکھیں کالی بھیڑیں تو سب میں ہوتی ہیں، دیکھیں آپ گیلانی لوگوں میں صاحب، بھی اگر جی کالی میں بھیڑیں آپ ہیں کی تو ان کی نشاندہی کریں. میں آپ کی بات کو بالکل آپ کی بات کو سمجھ گیا ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اسی وجہ سے بیورو آف امیگریشن نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ہمارے اوورسیز جتنے بھی پروموٹرز ہیں جن کے پاس پرمیشنز ہوتی ہیں باہر بھیجنے کے لیے، وہ سرکولیٹ ہوتی ہیں، اس کے اوپر ڈیٹا اویلیبل ہے. ہمارے جتنے بھی اوورسیز پروموٹرز ہیں وہ ان لسٹ ہیں بیورو کی ویب سائٹ کے اندر. اور ایک ویزا جس کے اوپر آپ وزٹ ویزا لکھا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اب بچوں کے اندر اتنی تو اویئرنیس ہونی چاہیے. ایک میٹرک پاس یا 8 کلاس کا جو بچہ بھی جو پاس ہے اور وہ اس سے باہر جا رہا ہے، ملک سے باہر جا رہا ہے، اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ امپلائمنٹ پہ جا رہے ہیں اور ویزا کے اوپر اگر وزٹ ویزا لکھا ہوا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ اس کی فیملی میں، اس کے دوست احباب میں کسی نے وہ جسٹیفائی نہیں کیا، کسی یعنی نے وہ چیک پروموٹر نہیں کیا. سیو ہے، جانے والا ہی قصوروار. نہیں، میں اس کے اندر قصوروار میں بچے کو نہیں کہہ رہا. بچہ دیکھیں جتنی اب بھی اگر ہماری جو جو ان پڑھ یوتھ ہے، ہماری لیبر ہے جس کو آپ کو پتہ ہے ان پڑھ ہے اتنی زیادہ ہمارے ملک میں لٹریسی تو ہے. اب بات یہ ہے کہ 6-9 لاکھ روپے کا وہ ویزا خریدتے ہیں اور پھر وہاں پہ پروموٹر کہتے ہیں کہ آپ جائیے اور وہاں پہ آپ کو خدام کی نوکریاں مل جائیں گی حرمین شریفین میں، وہ وہاں جاتے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ تو لیبر کلاس کے لوگ ہیں. اب اگر وہ ویزا لے رہے ہوں وہاں جا رہا ہوں، یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے اور یہ اس طریقے سے لوگوں کو محصور کر دیتا ہے اپنے شکنجے میں، تو ظاہر سی بات ہے ان کی نشاندہی تو ہونی چاہیے نا. بالکل جی. دیکھیں جیسے آپ نے بولا کہ جی آپ 22 سے 24 لوگ پاکستانی آپ کے ذرائع کے مطابق واپس آئے ہیں، تو اس کے اندر ہماری انٹیریئر منسٹری انوالو ہوگی. انٹیریئر منسٹری نے، ہمارے FIA کے ڈپارٹمنٹ نے ان کو اریسٹ کیا ہوگا. اس کے بعد اس کا پورا تھورولی چیک اپ ہوگا کہ وہ کس کے تھرو گئے تھے، اس کے اندر اگر کون سے ایجنٹ مافیا انوالو ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، فیصل آباد اور لاہور میں یہ ایجنٹ نیٹ ورک ہے. ان کے 7-8 لوگ ہیں. ان میں جو ایجنٹ نیٹ ورک ہے ان کی تصویریں ہمارے اسکرین پہ چل رہی ہیں. ان کا جو امپلائمنٹ کارڈ ہے، اوورسیز امپلائمنٹ کارڈ، اس کا جو نمبر ہے وہ بھی اسکرین پہ چل رہا ہے. وہ لوگ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ویڈیو بیانات بھی ہمارے اسکرین پہ چل رہے ہیں. اب بات یہ کہ پورا ایک نیٹ ورک ہے. ان میں سے بہت سارے لوگوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے FIA نے، چھاپے مارے جا رہے ہیں، کچھ بھاگ گئے ہیں. لیکن ایسے لوگوں کی وجہ سے آپ لوگوں کی کمیونٹی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی ہے، آپ لوگوں کا سیکٹر ڈسٹرب ہو گیا ہے. اسی لیے آپ لوگوں کو صنعت کا درجہ نہیں دیا جا رہا. اب آپ لوگ ریمیٹنسز لانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اب اگر ان کی وجہ سے آپ لوگ پرابلم کا شکار ہو رہے ہیں تو آپ لوگوں کا فائنل اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں یہی چیز آپ کو بتایا کہ ہم تو بالکل آن بورڈ ہیں انٹیریئر منسٹری کے ساتھ. اگر انٹیریئر منسٹری کو ہماری فیسیلیٹیشن چاہیے یا کوئی چیز ہم سے سجیشن مانگے گی تو ہم ڈیفینیٹلی ان کو اگر وہ پرووائڈ کریں سجیشن گے. نہ مانگے تو آپ اگر وہ سجیشن وہ نہیں بھی مانگتے تو ہماری سجیشن SIFC کے اندر جاتی ہے. SIFC نے ہمیں پراپرلی آن اس کیس بورڈ کو لیا پٹ ہوا اپ کیا آپ لوگوں نے؟ نہیں, اس کیس کو ہم کیسے پٹ اپ کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ کیس آپ لوگوں دیکھیں کی ہم اس کیس کو کیسے پٹ اپ، میں نے آپ سے ایک گزارش یہی کی کہ پہلے تو یہ جسٹیفائی کرنا پڑے گا، پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ وزٹ ویزے پہ گئے ہیں تو اس کے اندر کیا اوورسیز پروموٹر انوالو ہے کہ نہیں. ہاں ہے، بالکل ہے، اگر وہ ہمارے پاس انوالو شواہد ہے، ہے. دیکھیں اگر وہ انوالو ہے جی اور اس کی شواہد ہیں، FIA ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ وفاق کا بالکل. ہے، وہ اس کے خلاف کارروائی کرے گا، وہ ان کو وہاں پہ اریسٹ جو کرے گا اور ہاں ان کو سزا ملے. اچھا اب چلیں کنکلوژن کی طرف آتے جی ہیں. ایجنٹ جو پکڑے گئے ہیں یا جن کی تصاویر سامنے آئی ہیں یا جن کے ڈاکومنٹ سامنے آئے ہیں اور جو وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں پاکستانی، ان کی جو ویڈیو بیانات سامنے آئے ہیں وہ یقیناً ایک اہمیت تو رکھتے ہیں نا. اب یہ اہمیت کے جو شواہد ہیں یہ ہمارے سامنے آ گئے. اب اس کیس کو پٹ اپ کیا جائے گا اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسی کی جانب سے؟ دیکھیں جیسے ہی ہماری منسٹری یا ہمارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں، ہمارے فیڈرل ڈپارٹمنٹ جو ہے ہم سے اگر ان پٹ مانگیں گے تو ہم ان کو ڈیفینیٹلی ان پٹ بھی پرووائڈ کریں گے. اور اگر وہ شواہد دیں گے کہ جی اس کے اندر آپ کو اگر کوئی اوورسیز پروموٹر انوالو ہے تو ہم کبھی بھی اس اوورسیز پروموٹر کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. ہم ہمیشہ گورنمنٹ آف پاکستان اور اپنے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تاکہ ایسے لوگوں کا کلا کما کیا جائے، تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں ہمارا جو جگ رسائی باہر کے ممالک کے اندر ہو رہی ہے وہ نہ ہو. اور میں اس ٹائم پہ گزارش کروں گا ہمارے اوورسیز پاکستانی اگر کوئی اسٹک ہوا پڑا ہے سعودی عربیہ میں اسپیشلی، دیکھیں وہ پاکستان اچھا کی وزٹ ہماری ویزے پہ 6 سے 9 لاکھ روپے لینا
एम्प्लॉयमेंट के नाम पर, ये सही है अमल? नहीं, बिल्कुल गलत है। मैंने यही कहा ना कि पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर इन्वॉल्व है और विजिट वीजे पे उसने ऐसी चीज़ की है, एक्टिविटीज़ की है, बिल्कुल involve है, डेफिनेटली फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की होनी जाए, चाहिए, पूरे ठीक है? नेटवर्क को पकड़ना लेकिन- चाहिए। जी जी बिल्कुल, आप पकड़े। हमने तो कभी भी, हम ऐसे लोगों को, हम कभी भी हम उसको पॉजिटिव वे में नहीं लेते, हम हमेशा नेगेटिव लेंगे। और मैं गुजारिश करूंगा हमारे जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में अगर ऐसी किसी चीज़ में यूएई extra ने, क्या- सऊदी अरब ने, खलीजी ममालिक ने इसीलिए तो सख्तियां लगा दी देखिए, है blue इसीलिए तो collar हम jobs पे। देखें, इसीलिए आप 5000 ओवरसीज प्रमोटरों को आप 2 4 5 अगर ऐसे जो अगर प्रमोटर्स हैं या कोई एजेंट माफिया है उसके सामने अगर खड़ा करेंगे तो डेफिनेटली हम अफेक्ट हो रहे हैं। हम तो गुजारिश इसीलिए तो मैं करेंगे। आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग मैदान में आइए और एजेंट माफिया की निशानदेही करके इनका किला कमा नहीं करें। नहीं, देखिए, मैंने आपको बताया ना कि हमारे ओवरसीज प्रमोटर्स में ऐसे जो हमारे जो प्रमोटर हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल आपको वर्कफोर्स भेजते हैं। अगर एजेंट माफिया इसके अंदर कोई इन्वॉल्व है जो कि लाइसेंस होल्डर नहीं होता, नहीं, लाइसेंस आ रहा है इनका। नहीं, लाइसेंस अगर ये आ रहा है तो ये हमारी एफआईए के डिपार्टमेंट को चेक करना पड़ेगा वो मुताबिक कि अगर वो बिल्कुल। कनेक्टेड है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। कार्रवाई होनी चाहिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 2-3 माह कबल हमने देखा था कि रोमानिया के अंदर भी 26 से 27 पाकिस्तानी पकड़े गए थे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले पे, और इस हवाले से एफआईए, इस हवाले से फ्रांस, इटली और रोमानिया ने एक जीआईटी बनाई है। फिर सऊदी अरब के अंदर ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो सिलसिला है जाली वीज़ों के ऊपर, ये भी है। फिर हमने यूएई के अंदर देखा कि यूएई के अंदर भी ओवर एम्प्लॉयमेंट ने जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग भेज दिए थे जॉब के हवाले से, वो जॉब थी नहीं वहाँ पर। तो ये तमाम सख्तियाँ पे पाकिस्तान को झेलनी पड़ती हैं। जो लोग जेन्युइन हैं, जो वाइट कॉलर जॉब पे जाना चाहते हैं, जो वाकई में तरसीलात ज़र में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, फिर वो मुतासर होते हैं। तो बहरहाल ये एजेंट माफिया के खिलाफ बिल्कुल हमें मैदान में आना होगा। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स को भी चाहिए कि उनकी जो एक एसोसिएशन बनी हुई है, जब वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के सामने बैठे हैं तो इन काली बेड़ों की निशानदेही करें ताकि मासूम पाकिस्तानी इनके शिकंजे में ना फंसे। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।